أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد. دلالت کرتے ہیں کہ غیر از پیغمبر بھی افراد ایسے ہیں کہ جن سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں، اور غیر از انبیاء افراد کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اپنی وحی نازل کرتا ہے. قرآن کی جو محکم ترین دلیلیں ہیں ان میں سے ایک آیت کہ جو فرماتا ہے پروردگار حضرت موسیٰ کی والدہ سے متعلق وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، تیرے پروردگار نے حضرت موسیٰ کی والدہ کی جانب وحی کو نازل فرمایا. دوسرا مقام جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہا، واضح طور پر قرآن نے کہا اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَ يَا مریم، باقاعدہ ملائکہ کی گفتگو حضرت مریم سے بیان کی گئی. اب یہ جو شیطانی فرقہ ہے، زائنسٹ کی ناجائز پیداوار، تکفیری نجس فرقہ، ناصبی اہل بیت کا دشمن، ملعون فرقہ، یہ کیا کر رہا ہے؟ عام مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے یہ کہہ کر کہ جی غیر از نبی وحی یعنی نبوت کا انکار. اب یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں میں عام طور پر بھی بعض اصحاب اور بعض اولیاء کے لیے محدث کا لفظ استعمال ہوا ہے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ کون کون سے صحابیوں کے بارے میں صحیح یا غلط جو بھی روایات ہیں اس سے بحث نہیں ہے بھی، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور بعض اولیاء کرام کے بارے میں بھی مسلمانوں کا عام عقیدہ کیا ہے کہ بعض اولیاء سے فرشتوں نے گفتگو کی ہے، اور اسلام کا ایک کامن جو عقیدہ ہے اس میں یہ بات موجود ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی اور صحابی سے فرشتہ اگر گفتگو کر لے تو ختم نبوت خطرے میں نہیں پڑتی، تو قرآن خطرے میں نہیں پڑتا. کسی بعد میں آنے والے اولیاء کرام میں سے کسی سے فرشتہ اگر گفتگو کر لے تو نہ اسلام خطرے میں پڑتا ہے، نہ نبوت خطرے میں پڑتی ہے، نہ انکار قرآن ہوتا ہے. لیکن جب ہم صحیح السند طرفینی یعنی شیعہ سنی دونوں روایات متفق ہو کر یہ کہتی ہیں کہ جناب سیدہ سے فرشتے نے گفتگو کی اور اس کو حضرت امیر المؤمنین نے اپنے پاس محفوظ کر لیا، تو اس کو انکار قرآن کہا جاتا ہے. اس کو نبوت کا اور خاتمیت کا انکار کہہ کر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. شیعہ مسلم عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار کے آخری نبی، نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی رسول کوئی نہیں آئے گا، اور آپ کے اوپر وحی رسالی کا اختتام ہوا ہے. اگر آپ وحی رسالی کا اختتام آپ یہ کہیں کہ نہیں پیغمبر کے ساتھ بس اب فرشتوں نے آنا ہی بند کر دیا ہے، تو یہ جملہ خود قرآن کے منافی ہے. اس لیے کہ مسلمان ہر سال جب شب قدر مناتے ہیں تو قرآن اس شب قدر کے بارے میں کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. تو مسلمان جو رمضانوں کی طاق راتوں میں جاگ کر شب قدر تلاش کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کا سورہ قدر اور نزول ملائکہ کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر تلاش کیا کر رہا ہے؟ لہذا یہ جو مصحف فاطمہ کے خلاف ایک تحریک چل رہی ہے، تمام مسلمان ہوش کے ناخن لیں، اس لیے کہ ان ناصبیوں کا یہ کفر اور یہ شرک یہاں پر نہیں رکے گا بلکہ پورے عالم اسلام کو اپنے دامن میں لے لے گا. لیکن یہ آج کی میری گفتگو کا موضوع نہیں ہے. میری گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا لقب محدثہ. محدث اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ علم حدیث کی اصطلاح میں کہتے ہیں اسے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث کو نقل کرے. اب اصطلاح میں جو صاحب حدیث ہوتا ہے اس کو محدث نہیں کہا جاتا. لہذا خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محدث نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صاحب حدیث.
اب چونکہ شیعوں کا اعتقاد یہ ہے کہ حدیث کا سلسلہ ائمہ میں جاری رہا ہے اور تمام 14 کے 14 معصومین صاحبان حدیث ہیں، لہذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو محدثہ جب کہا گیا تو آیا واقعاً اس سے مراد حدیث پیغمبر کو نقل کرنے والی خاتون ہے یا نہیں؟ یہ بحث اپنی جگہ، لیکن میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کروں۔ دوسرے مقام پر آپ دیکھیں، غور کیجئے گا کہ قرآن جو کہہ رہا ہے، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اب اس پر غور کیجئے گا، یہ آیت مستقیماً مخاطب ہے کس سے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر پیغمبر اس آیت پر عمل کرتے ہیں کہ یقیناً پیغمبر نے کیا ہوگا، تو اس آیت کے ضمن میں پیغمبر بھی محدث بنتے ہیں، لیکن محدث کس چیز کے ہوں گے؟ نعمت پروردگار کے۔ ایک آخری مرحلہ بس عرض کر دوں کہ لفظ حدیث، جس کا معنی میں نے اجمالی طور پر آپ کی خدمت میں کیا، گفتگو۔ عربی لغت میں گفتگو کو کہتے ہیں۔ علم حدیث میں کہ اگر تم شمار کرنا بھی چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، لا تحصوها، تم جمع نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ جب میں نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا تو گفتگو کیسے کروں گا؟ اور پھر وہ کون سی آیات ہے کہ جو تمام نعمتوں کو بیان کر دے، اور وہ کون سی حدیث ہے جو تمام نعمتوں کو بیان کر دے؟ بس ہمارے پاس اب قرآن سے میں سوال یہ کہوں گا، پروردگار تو کوئی ایسی نعمت بتا دے کہ جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ اہم نعمت ہو۔ تو نعمت کون سی اہم ہوگی کہ جس کے لیے قرآن نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن میں تم سے اس نعمت کے بارے میں سوال کروں گا۔ اب میں نے معصوم کے دروازے پر جا کر آواز دی، میں نے کہا مولا آپ بتا دیجئے کہ وہ کون سی نعمت ہے کہ قیامت کے دن جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ تو معصوم نے فرمایا کہ خدا اس سے بہت بزرگتر ہے کہ جن چیزوں کا اس نے تمہیں محتاج بنایا انہیں عطا کر کے اس کا سوال کرے۔ لہذا پروردگار کھانے پینے کی چیزوں کا سوال نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں سوال کرے گا؟ فرمایا وہ نعمت ہماری ولایت ہے جس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ اچھا اب کوئی اور دلیل؟ میں نے کہا پروردگار کون سی نعمت کہ جس کے بارے میں تو چاہتا ہے گفتگو؟ تو قرآن نے کہا کہ وہ نعمت تلاش کرو جو تمام نعمتوں کی متمم ہو، یعنی وہ نعمت نازل کر کے خود پروردگار افتخار کرے۔ تو میں نے کہا پروردگار وہ نعمت بھی بتا دے۔ تو قرآن نے آواز دی کہا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ ایک دن پروردگار نے اپنے دین کو کامل بھی کیا اور نعمتوں کو اتمام بھی کیا۔ تو میں نے کہا پروردگار بتا دے وہ کون سی نعمت ہے؟ تو غدیر نے آواز دی کہ جس نعمت سے دین کامل بھی ہوا اور نعمتیں تمام ہوئی وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بس اب بہت گفتگو کو مختصر کروں اور تمام کروں کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ نعمت ولایت وہ نعمت ہے کہ پروردگار نبی کو چاہتا ہے کہ نبی اس کی بات چیت کرے۔ اگر یہ پہلا احتمال، اگر نعمت ولایت ہی مراد ہے اور حدیث سے مراد قرآن کی آیت ہے تو پھر پروردگار کیا چاہتا ہے کہ نعمت ولایت کی آیت کو بیان کیا جائے، اور اگر اس حدیث سے مراد یہاں پر حدیث پیغمبر ہے تو پھر پروردگار یہ چاہتا ہے کہ نعمت ولایت کی حدیث بیان ہو۔ بس اب غور کیجئے گا، یہ تینوں احتمال ایک مقام پر جا کر جمع ہو جاتے ہیں، وہ مقام کہ جہاں پر نعمت سب سے بہترین نعمت یعنی نعمت ولایت جہاں پر آ رہی ہے اس کی گفتگو آیت بھی، اس کی گفتگو بھی اور اس کی گفتگو حدیث بھی کہاں پر؟ اس موقع پر کہ جب غدیر میں پیغمبر نے علی کو اٹھا کر کہا من کنت مولا فہذا علی جن مولا۔ بس اب غور کیجئے گا، یہ وہ نعمت ہے جس کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم بھی اسی سے متعلق، حدیث پیغمبر من کنت مولا بھی اسی سے متعلق، اور یہی وہ نعمت پروردگار ہے جس کی پروردگار چاہتا ہے تحدیث ہو، جس کی گفتگو کی جائے۔ یہ وہ نعمت ہے
جس کے بارے میں بس اب تاریخ میں جب بھی کوئی بھی جہاں پر بھی غدیر کی گفتگو کر رہا ہوگا وہ محدث نعمت ولایت بن جائے گا۔ بس عین ممکن ہے کہ جب ائمہ نے جناب سیدہ کو کہا ہو کہ ہماری جدہ محدثہ تھی تو محدثہ سے مراد حدیث پیغمبر بیان کرنے والی نہیں بلکہ محدثہ سے مراد عین ممکن ہو وہ خاتون کہ جس نے تحدیث ولایت نعمت کی ہو، نعمت ولایت کی ہو، جس نے تحدیث حدیث غدیر کی ہو، جس نے تحدیث غدیر کی ہو، وہ خاتون مراد ہے۔ تو اب غور کیجئے گا جناب سیدہ کہاں پر محدثہ بن رہی ہیں؟ جناب سیدہ محدثہ غدیر وہاں پر بن رہی ہے کہ جب پوری دنیا میں اس زمانے کے طاغوت نے چاہا تھا کہ ولایت کو دبا دے، جب چاہا تھا کہ ولایت کے نام و نشان کو مٹا دے، جب ولی زمان کو گھر کے اندر قید رہنے پر مجبور کر دیا تھا، اس زمانے میں جناب سیدہ محدثہ نعمت ولایت بن کر آئی اور پھر شکستہ پہلو کے ساتھ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے ایک ایک دروازے پر جا کر کہہ رہی تھی انشیتم قول رسول اللہ یوم غدیر من کنت مولا فہذا علی مولا۔ لیکن یاد رکھے گا جناب سیدہ کی سیرت نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ تم جب بھی جہاں کہیں پر بھی محدث ولایت بنو گے تو زمانے کے استکبار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جہاں کہیں پر بھی تم محدث غدیر بنو گے، جہاں کہیں پر بھی تم محدث اور دفاع ولایت بنو گے، تمہیں زمانے کے استکبار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بس پہلی محدثہ جس نے اس حدیث کو صحیح معنی میں نقل کیا پیغمبر کے بعد وہ جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ پیغمبر نے محدث بن کر دکھایا غدیر میں، اس کے بعد دوسری وہ شخصیت کہ جس نے صحیح معنی میں محدثہ بن کر دکھایا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، اور جس وقت غدیر کا نام مٹانے کی کوشش کر رہی تھی، غدیر کو بچانے کے لیے اپنے پورے وجود سے جس نے حدیث غدیر کو زندہ رکھا ہے وہ جناب سیدہ۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ جہاں کہیں پر بھی کسی نے غدیر کو زندہ رکھنے کی کوشش کی زمانے کا استکبار مجبور ہوا کہ اس کے مقابلے پر آ کر کھڑا ہو۔ لہذا خمینی بت شکن نے جب ایران میں اسی حدیث غدیر کو زندہ کرنے کی کوشش کی استکبار اس کے مقابلے پر آیا۔ سعودی عرب کی زمین پر جب باقر النمر نے اسی حدیث کا محدث بننے کی کوشش کی تو استکبار نے اس کے سر کو کاٹا۔ نائجیریا کی سرزمین پر جس وقت فرزند زہرا اور بی بی کا حقیقی فرزند شیخ ابراہیم زکزاکی اسی حدیث کا محدث بنتا ہے تو اسے اسی مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے جس مرحلے سے محدثہ اور دفاع ولایت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو گزرنا پڑا۔ آج غدیر کو بیان کرنے کی ضرورت تاریخ میں سب سے زیادہ ہے اور سیرت ولایت سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ غدیر کو پہنچانے کے لیے اگر تمہیں اپنے وجود کی قربانی دینی پڑے، تمہیں اپنے بچوں کی قربانی دینی پڑے، تمہیں اپنے گھر، اپنی عزت، اپنی آبرو کی قربانی دینی پڑے، تو اگر واقعاً پیروان جناب سیدہ بننا چاہتے ہو اور محدث ولایت بننا چاہتے ہو، محدث نعمت ولایت بننا چاہتے ہو تو قربانی دینے کے لیے آمادہ رہنا۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں قال الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ آج کے دن اگر ان دوستوں نے جنہوں نے ان ساری زحمات کو انجام دیا، خصوصاً ہمارے جامع بیست کے جتنے بھی اراکین ہیں، وہ تمام افراد جنہوں نے کسی بھی عنوان سے سارے سلسلے کو برپا کرنے اور اس میں شرکت کرنے اور اس کو اس سے بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، پر الہ ان سب کی زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اگر کوئی جزا، کوئی خیر اور اس عید کے دن تو اپنی بارگاہ رحمت سے کوئی عیدی محبان حضرت زہرا کو عطا کرنا چاہتا ہے تو بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کی صورت میں وہ عیدی ہمیں عطا فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، محبین حضرت زہرا دنیا میں جہاں جہاں آباد ہوں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ جہاں جہاں محبین حضرت زہرا باطل سے پرسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔
فلسطین میں اندر کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا قال الہا دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما ہمارے تمام بے گناہ اسیروں اور بالخصوص شیخ ابراہیم زرزاکی اور ان کی اہلیہ کو بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا جلد از جلد رہائی عنایت فرما بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا تمام علماء مراجع ازام کی حفاظت فرما بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما حزب اللہ کی رہبریت انصار اللہ کی رہبریت حشد شعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما قال الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین